ماں باپ کی بد دعا کی حیثیت کیا ہے. ایک اتنے بڑے بزرگ تھے کہ وہ رات رات بھر عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے. ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں سے کہا امی مجھے بہت یاد آتی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں. کعبے کی بہت یاد آ رہی ہے, روضے رسول کی یاد آتی ہے, میں جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا میری خدمت کے لیے تیرے سوا اور کون ہے؟ اگر تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دیتی, تو نے نہیں جانا. اب انہوں نے یہ سنا رک گئے. پھر دل میں خیال آیا کہ ماں منع کر رہی ہے لیکن جانا تو نیک کام کے لیے نا, کعبۃ اللہ کی حاضری کے لیے جانا. اگر لوگ برا نہیں مانے تو میں ان کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں, آج لوگوں نے تبلیغ کے ایسے طریقے نکال لیے, ماں باپ گھر میں سسکتے ہیں اور بیٹا کبھی 40 دن کے لیے جا رہا ہے, کبھی 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے, کبھی 1 سال کے لیے جا رہا ہے. کہاں جا رہے کا دین کی تبلیغ کے لیے, کہاں جانے کا جنت کی تلاش میں. نادان جنت گھر میں اسے چھوڑ کر جنت کی تلاش میں جا. افسوس ہے لوگوں نے خدا جانے کس کس انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخص نے سوچا کہ آخر نیک کام کے لیے تو جانا ہے اور وہ بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہے. وہ شخص ماں کی اجازت کے بغیر نکل گئے اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ دن بھر سفر کریں گے اور رات کو جہاں رکیں گے پوری رات عبادت کریں گے. اس شان سے وہ کعبۃ اللہ شریف تک پہنچتے پہنچتے سفر کریں گے. رات ہوئی, قریب کے گاؤں تک پہنچے تھے, مسجد میں داخل ہوئے, عبادت میں مصروف ہوئے. اسی رات اس گاؤں کے اندر چور آیا اور چوری کرتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے شور مچایا, چور چور. لوگ اٹھے اور اس کے پیچھے بھاگے. وہ چور آیا مسجد کی گلی میں اور خدا جانے کہاں چھپ گیا. لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ مسجد کے اندر داخل ہوا. جب لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بندہ سجدے میں رو رہا ہے. ادھر وہ بندہ سجدے میں رو رہا ہے, ادھر ماں نے رات کے وقت ضرورت پڑی تو آواز لگائی بیٹا کہاں ہو. جب کوئی آواز نہیں آئی تو دل میں خیال آیا کہ وہ چلا گیا. زبان سے بات نکلی اللہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے, کعبے تک پہنچنے نہ پائے. ماں کی زبان سے یہ جملے نکلے, میری اجازت کے بغیر گیا ہے, کعبے تک پہنچنے نہ پائے. ادھر ماں یہ کہہ رہی ہے, ادھر وہ سجدے میں رو رہے ہیں, اپنی مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں, اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. ایسی حالت میں لوگ اندر داخل ہوئے, سجدے میں دیکھا, سجدے سے اٹھایا, اجنبی چہرہ تھا. لوگ سمجھے یہی چور ہے, خوب مارا اور مار کر کے کہا پہلے تو چوری کی اور جب پکڑانے کی باری آئی تو سجدہ کر کے سجدے کو بدنام کرتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. پکڑ کر کے جمع کرا دیا. صبح کو قاضی کے پاس لے گئے, دربار سجا تو کہا کہ اس چور کی سزا کیا ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ پکڑے جانے کے خوف سے سجدہ کرتا ہے اور سجدے کو بدنام کرتا ہے. قاضی نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو, پیر کاٹو, اس کی آنکھیں نکال لو. ہاتھ کاٹے, پیر کاٹے, آنکھیں نکال لی. اور پھر قاضی نے کہا اعلان کرو جو چوری کرے اور سجدے کو بدنام کرے, سجدے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچائے, اس کی سزا یہی ہے. جیسے کسی شخص نے اعلان کیا لوگوں یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے پہ سجدے کو بدنام کرتا ہے, سجدے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, یہ اس کی سزا ہے. جب یہ اعلان کیا تو اس شخص نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے یہ اعلان مت کر, یہ اس چور کی سزا ہے جو سجدے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچاتا ہے, بلکہ یہ اس عمرہ کو جانے والے زائر کعبہ کی سزا ہے جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کو جا رہا تھا. بات دل سے نکلی, دل میں اتری. لوگوں نے دیکھا تو پہچانا, ارے یہ تو قریب کے گاؤں کے فلاں بزرگ ہے اور لوگ ان کو بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر ہمارا یہ عمل ان لوگوں کو پتا چل گیا وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. انہوں نے فوراً خاموشی سے ان کو اٹھایا اور دوسری رات اٹھا کر کے لے جا کر ایک علاقے میں ان کو ڈال دیا, اندازے سے کہیں بھی لے جا کر اس گاؤں میں ڈال دیا. ابھی ڈالا, یہ چیخنے لگے, بھوک لگی تھی, کوئی ہے مجھے کھانا کھلانے والا. قریب کے گھر سے آواز آئی اے فقیر ہاتھ بڑھا تاکہ میں تجھے کھانا دوں.
انہوں نے کہا کہ مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میں کیسے ہاتھ بڑھا سکتا ہوں؟ تو کہا چل کر کے آتا کہ میں تیری جھولی میں کھانا ڈال دوں۔ تو کہا کہ مائی میرے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، میں چل بھی نہیں سکتا۔ تو کہا تو اجنبی ہے، نامحرم ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو کہا مائی میری آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہے، مجھے بس کھانا کھلا دے۔ جیسے گھر سے وہ خاتون باہر نکلی، کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ انہی کا بیٹا تھا جو اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا، اور ماں کی زبان سے نکلا میری اجازت کے بغیر گیا، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اور پھر ان کا یہ حال دیکھا، کہا بیٹا تو، ماں تھی، ممتا تھی، برداشت نہ کر سکی۔ ماں نے کہا یہ تیرا حال کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا ماں تمہاری اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اس لیے میرا یہ حشر ہوا۔ ماں تھی، تڑپتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ اب اس تکلیف میں نہ اسے رکھ نہ مجھے رکھ، اسے بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا لے، تاکہ یہ دکھ اس کا بھی ختم ہو جائے اور میرا بھی ختم ہو جائے۔ بس دعا ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، یہ بھی زمین پہ گری اور ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں منع کرے کعبے کو جانے والے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ماں کے منع کرنے کے بعد ناجائز لڑکیوں سے دوستی کر رہے ہیں، پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، زنا کے اڈوں پر، جوؤں کے اڈوں پر، کھیل کود میں جا کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔